جنگ کا مرحلہ آ جائے اور حسین کو دشمنوں کے ساتھ لڑنا پڑ جائے تو ان دو بیٹوں کو اون و محمد کو علی اکبر سے پہلے میدان جنگ میں روانہ کرنا. بس اب امام حسین نے آمادہ کیا، تیار کیا. ایک بھانجے کو آپ نے تیار کیا، جناب محمد کو، اور جناب اون کو حضرت ابو الفضل عباس نے آمادہ کیا، تیار کیا. شرمندہ ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن چند جملے سنیں تفسیری شہادت پر رات میں عرض کر دوں گا. یہاں تک کہ یہ دونوں شہزادے جب میدان جنگ کی طرف چلنے لگے تو محمد نے اپنے بھائی اون سے کہا کہ میں میمنہ کی طرف سے حملہ کروں گا اور تم میسرہ کی طرف سے حملہ کرنا، اور ہم دونوں میمنہ و میسرہ کو چیرتے ہوئے قلب لشکر کی طرف بڑھیں گے. جہاں عمر ابن سعد کھڑا ہے تو میری ماں نے، ہماری ماں نے یہ کہا ہے کہ تم نے ماموں کے سب سے بڑے دشمن عمر ابن سعد تک پہنچنا ہے، اسے قتل کرنا ہے. تو یوں ہم وہاں پر بالملک پہنچ کے ملاقات کریں گے. اب دونوں بھائی علی کے نواسے امام جناب جعفر طیار کے پوتے جنگ کرتے کرتے جب میمنہ اور میسرہ کو الٹتے وہ صفیں چیرتے وہ مسلسل دشمنوں کے بیچ میں سے گزر رہے ہیں اور ایسی جنگ کر رہے ہیں کہ کشتوں کے پشتے لگا رہے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ جیسی قلب لشکر سے قریب ہو رہے تھے عمر ابن سعد کی نگاہ پڑی ان دو شہزادوں پر، گھبرایا اور چلایا. اپنے سپاہیوں کو آوازیں بلند کی، اپنے 12 جرنیلوں سے کہا جلدی کرو کہ ان دو جوانوں کو، ان دو لڑکوں کو روکو، اس لیے کہ یہ مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھ رہے ہیں، وہ مسلسل میری طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ کہا کہ سب مل کر چاروں طرف سے انہیں گھیرو اور سب مل کے حملہ کرو ورنہ یہ مجھے قتل کر ڈالیں گے. ایک مرتبہ سارے دشمن چاروں طرف سے ان دو شہزادوں کو گھیرنا شروع کیا اور اب جس کے پاس جو ہتھیار ہے برابر اس ہتھیار کو آزما رہا ہے. میں نے مقتل کی کتابوں میں دیکھا جناب محمد کے سر پر تلوار کی ضرب لگی جس سے آپ کا سر شگافتہ ہوا اور جناب اون کے سر پر گرز مارا گیا جس سے آپ زین فرس کے اوپر خود کو سنبھال نہ سکے اور دونوں شہزادے زمین پر آئے. جناب اون کی اسی لمحے شہادت ہو گئی جب وہ زمین پر آئے، لیکن جناب محمد میں رمق حیات باقی تھی اور آواز دی مامو جان ہمارا آخری سلام قبول کیجئے. ادھر حسین ابن علی اور ادھر ابو الفضل عباس، دونوں شخصیتوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی. آئے جناب ابو الفضل عباس نے اون کا لاشا اٹھایا اور امام حسین جب پہنچے جناب محمد تک رمق حیات باقی تھی. جناب محمد کا سر اٹھا کر زانو پر رکھا اور جب زانو پر رکھا تو جناب محمد نے کہا کہ مامو جان جب ہمارے لاشیں لے کر جائیں ممکن ہے کہ اس وقت تک میری شہادت ہو چکی ہو، ہماری ماں کو بتا دیجئے گا ہم نے ان کی وصیت پر عمل کیا. ہم دونوں فرات کے کنارے پر پہنچ گئے تھے لیکن ہم دونوں نے پانی نہیں پیا. یہاں تک کہ اب دونوں بھائیوں کی لاشیں اٹھائے گئے اور جناب عباس و امام حسین جب لاشیں اٹھا کے پہنچے ہیں. بس آخری جملہ میرے عزیزو، ثانی زہرا روز عاشور جب بھی لاشاں اٹھا کے لایا جاتا تھا سب سے پہلے اس شہید کے لاشے پر ثانی زہرا آتی تھی، پھر باقی بیبیاں پہنچتی تھیں. لیکن جب اون و محمد کے لاشیں آئے ایک مرتبہ باقی بیبیاں پہنچی ہیں لیکن ثانی زہرا نہیں آئیں. ایک مرتبہ سید الشہداء نے فرمایا فضا میری بہن زینب کو اطلاع دیجئے اون و محمد کی لاشیں آ چکی ہیں. لیکن جب بی بی پہنچی ہیں دو لاشوں کے درمیان ایک مرتبہ ثانی زہرا زمین پر بیٹھی اور آنکھوں کو بند کیا، دائنا ہاتھ محمد کے سینے پہ رکھا، بائنا ہاتھ اون کے سینے پر رکھا اور اس کے بعد گریہ کرتے ہوئے جملہ کہا اے میرے اون و محمد تم تو دنیا سے چلے گئے، اب زینب کے پاس کچھ نہیں بچا، میرا بھائی حسین اکیلا ہے، اب میں اپنے حسین پر کسے قربان کروں گی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس عبادت کے لیے اپنی بارگاہ سے اجر عظیم قرار دے. پروردگار اس ذکر اور مجلس کا ثواب بانی مجلس کے مرحومین اور آباء و اجداد جو اس دنیا سے رخصت ہوئے اور حاضرین کے تمام مرحومین کی ارواح کو ایصال فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان سب کی آخرت کی مشکلات کو آسان فرما. پروردگار ہمیں صالح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما. پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. پروردگار امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، رہبر عظیم الشان سید علی خامنائی کی حفاظت فرما، علماء اور مراجع کی حفاظت فرما.
پروردگار امام زمانہ کے تمام سپاہیوں کی محافظت فرما، ہمیں بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما، آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام، ایسے مومنین کہ جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، شہداء ایران اور اپنے سب کے مرحومین اور علی جعفری بھائی کے مرحومین، سب کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔